بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مصائب آل محمد، مترجم موسیٰ بیگ نجفی، پارٹ 2، مصائب شہدائے کربلا۔ اب 14 معصومین کے مصائب کے بعد کربلا کے شہداء کا ذکر کیا جائے گا۔ کربلا حق و باطل کی کشمکش اور ظلم و عدالت کے مابین جنگ کی سرزمین۔ کربلا یہ ان آزاد اور حریت پسندوں کی خوابگاہ ہے جنہوں نے موت کو ذلت پر ترجیح دی۔ حسین، زینب، کربلا، یہ 3 نام جن کے تصور سے پوری تاریخ ذہن میں آ جاتی ہے۔ حسین کون؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، خدایا مجھے حسین سے محبت اور حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے۔ رأیت رسول اللہ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، زبان حسین اس طرح چوس رہے تھے جیسے انسان کھجور چوستا ہے۔ احمد ابن حنبل۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن زینب کو ساتھ لیا، بچوں کو لیا، منازل طے کرتے ہوئے کربلا میں وارد ہوئے، ہر قسم کے مصائب و آلام کا مقابلہ کیا۔ حسین شہید ہوئے اور زینب کبریٰ نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ عورتوں، بیواؤں، بچوں کا قافلہ قید کی حالت میں کوفہ، شام کے بازاروں درباروں سے ہوتا ہوا زندان شام میں سال گزارا۔ پھر یزید نے رائے عامہ سے مجبور ہو کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید ختم کر دی۔ بھائی اور شہداء کا غم شام میں منایا۔ 7 دن واقعات کربلا عورتوں کے سامنے بیان کیے۔ پھر قافلہ وارد کربلا ہوا۔ بھائی کی قبر پر اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے کہا، بھائی میں تجھے کفن نہ پہنا سکی، بھائی 2 شہروں کی شکایت کرتی ہوں، ایک کوفہ دوسرا شام، تیری بہنیں کئی گھنٹے کھڑی رہیں اور نام نہاد مسلمان کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ جن کے مٹانے کا قصد تھا وہ زندہ و جاوید، اور یزید خود مٹ گیا۔ آخر کیوں؟ امام کا مقصد بلند و عالی تھا، وہ ہے کہ اسلام کی اپنی اصلی حالت میں بقا۔ ترامیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب یزید کا مارچلہ، جس میں اس کا ہر قول و فعل قانون اسلامی کا درجہ حاصل کر رہا تھا۔ امام نے اپنا اور جان نثاروں کا خون پیش کر کے ان نام نہاد مسلموں کے چہروں سے نقاب الٹ دی اور واضح کر دیا، حلال محمد حلال الی یوم القیامت و حرام محمد حرام الی یوم القیامت۔ لوگ آ کر اسلام پر عمل پیرا ہوتے تو مسلم، ورنہ اسلام کے احکام اٹل ہیں، کسی کو ترمیم، تغیر و تبدل اور تبدیلی کا حق نہیں۔ سفر شروع کرتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میرا خروج خود پسندی، فساد و ظلم کے لیے نہیں، میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہوں اور اپنے جد اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ حر کے لشکر کو خطاب دیتے ہوئے فرمایا، کیا دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت و ہلاکت سمجھتا ہوں۔ امام حسین کی قربانی سے دین اسلام محفوظ اور تعلیمات قرآن زندہ و جاوید بن گئیں۔ امام کی شہادت سے بنی امیہ محکوم و تباہ ہوئے۔ تحویل فکری ایجاد ہوا
کہ فتح و نصرت تلوار و تیر اور کلاشنکوف سے نہیں بلکہ خون دے کر بھی نصرت و فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ امت مسلمہ کے پاس حسین اور اس کے رفقا کی قربانی کی بدولت تعلیم و تربیت و اصلاح کا مرکز امام بارگاہ و مسجد کی صورت میں مہیا ہو گیا، جس پر قوم کئی ملین خرچ کرتی اور تربیت حاصل کرتی ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت پر گریہ وزاری عزاداری ظالموں کے منہ پر ایک تماچا ہے، جس کے اثرات انمنٹ اور نقوش ابدی ہیں۔ جب امیر شام اس دنیا سے چلا گیا تو یزید نے باپ کی وصیت کے مطابق مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا، جو کہ اس کا چچا زاد بھائی لگتا تھا۔ خط کا مضمون یہ ہے: اے ولید، فوراً حسین بن علی سے میری بیعت لے لو اور کسی صورت میں بھی مہلت نہ دینا۔ ولید نے رات کے وقت ایک شخص کو بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو بلوایا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام پہلے سے ہی حالات سے آگاہ تھے، حضرت نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا، اپنے اسلحے کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ ولید نے مجھے رات کے وقت بلایا ہے اور مجھے اطمینان نہیں ہے کہ وہ کہیں مجھے کسی کام پر مجبور نہ کرے اور میں اسے قبول نہ کروں اور کہیں وہ مجھے تکلیف نہ دے۔ اس بنا پر تم میرے ساتھ رہو اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں تو تم باہر ٹھہرنا، بصورت دیگر خطرہ میں آپ کو آواز دوں گا تو میرے دفاع کے لیے چلے آنا۔ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ولید کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام رات کے وقت ولید کے پاس گئے، جبکہ مروان بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ولید نے امیر شام کے مرنے کی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھا اور حکم سنایا کہ حسین علیہ السلام سے میری بیعت لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تم تنہائی میں یزید کی بیعت پر قناعت نہیں کرو گے، بلکہ تمہاری مراد یہ ہے کہ میں سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت کروں۔ ولید نے کہا، ایسا ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس بنا پر اس موضوع کو کل تک رہنے دو اور تو بھی دیکھ لے اور میں بھی اس بارے میں سوچ لوں۔ ولید نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ واپس چلے جائیں، کل صبح جماعت کے سامنے آج سے بیعت لی جائے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے تو اس وقت مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اب حسین تم سے جدا ہو گئے تو وہ ہرگز بیعت نہ کریں گے اور پھر وہ تمہارے ہاتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ اس کو روکو یہاں تک کہ وہ بیعت کرے، ورنہ اس کی گردن کو بدن سے جدا کر دو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر مروان سے کہا، انت یبن الزرقاء تقتلانی ام ہوا کاذبت واللہ وعاصمت۔ اے نیلی چشم والی کے بیٹے، تم مجھے قتل کرتے ہو یا وہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے اور بے جا باتیں کی ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ کے ہاں سے باہر آئے اور ساتھیوں کے ہمراہ گھر تشریف لے گئے۔ مروان اور ولید کی گفتگو۔ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اب خدا کی قسم کبھی بھی حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ولید نے کہا، تیرے حال پر واہ ہو اے مروان، تم میرے لیے ایسے کام کا انتخاب کرتے ہو جس میں میرے دین کی نابودی ہے۔ خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ اتنی حکومت و دولت کہ جس میں سورج ابھرتا ہے اور غروب کرتا ہے یہ میری ملکیت میں دی جائے اور اس کے مقابلے میں حسین کو شہید کروں، یہ کبھی نہیں کروں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ فقط اس بات پر کہ اس نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا اس کو قتل کروں، خدا کی قسم مجھے گمان بھی نہیں ہے کہ میں ایسا کروں۔ جس دن خون حسین کے متعلق باز پرس ہوگی اس کا ترازو ہلکا ہوگا
اور یقیناً اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔